الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے اور اس فن کا نام برداشت ہے، جسے تم تاخیر سمجھتے ہو، اللہ اسے بہترین ترتیب کہتا ہے۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ ہمیں سکون ملتا ہے۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانیوں میں آسانیوں اور کامیابیوں کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک سن کر جانا میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں۔ انسان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ انتظار وہ لمحہ ہے جہاں دل ہر پل امید اور درد کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ جو عورت آپ کی نسل کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس میں اتنی خامیاں کیسے نکل آتی ہیں؟ اخلاق بہتر ہونا چاہیے، چہرے کا کیا کسی بھی حادثے میں بگڑ جاتے ہیں۔ محبت ایسے شخص سے کرو جو تمہیں ایسے دیکھے جیسے اس کے لیے تم دنیا کے آخری انسان ہو۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہو۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دنیا تھکا دینے والی ہے، انتہائی تھکا دینے والی ہے، اتنی تھکا دینے والی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شفقت نہ ہوتی تو ہم برباد ہو چکے ہوتے۔ توکل یہ نہیں کہ حالات آسان ہو جائے، توکل یہ ہے کہ دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جعلک اللہ تب تسیم دائماً۔ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آمین۔ بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ تنسا کأنکا لم تکن۔ تم ایسے بھلا دیے جاؤ گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں تم۔ جینا سیکھنا پڑتا ہے چاہے زندگی ناقابل برداشت تک ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیے کہ دوسروں کے لگائے ہوئے اسٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگے۔ جب تک ایک پھول بھی مہک سکتا ہے امید باقی ہے۔ حالات کچھ بھی ہو، خوش رہنا آپ کا انتخاب ہے اور یہی انتخاب آپ کو مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہے۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ نماز صبح کی پڑھوں لیکن اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہارے گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اپنی نیند سے اٹھنے نہیں دیتا۔ کچھ لوگ تمہارے جواب کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے ان کے سامنے خاموش رہو۔ انہیں یقین کرنے دو کہ وہ جیت گئے ہیں۔ اللہ سچ جانتا ہے، تم اپنا سچ جانتے ہو اور یہی کافی ہے۔ سفید سانپ سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں تو خود کو بہت اچھا ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔ صبر آنے کی دیر ہے، پھر من پسند شخص بھی ہمارے دل سے بہت جلد اتر جاتا ہے۔ انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اللہ پاک اسے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے عورت کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے جب وہ اپنے کردار پر لگے داغ کو دھونے کے لیے دھاڑی نہیں رکھ سکتی۔ ماں واجب المحبت ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے رہو۔
کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس انسان ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے ہار جاتا ہے، تو کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے ہار جاتا ہے۔ تعلیم سیکھنی ہے تو استادوں سے سیکھو، حالات سے لڑنا ہے تو ماں باپ سے سیکھو، اور اگر صبر سیکھنا ہے تو اپنی ماں سے سیکھو۔ باقی جو کچھ رہ جائے گا وہ زندگی آپ کو سکھا دیں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ جب میں نے اکیلے مشکل اور بدترین وقت گزار لیا تو اب اس بات کی پرواہ نہیں کہ میری زندگی میں کون ہے اور کون نہیں۔ یہ دعا ہے یا بدعا میں نہیں جانتی، جس نے مجھے جو دیا اللہ اسے اس کا دگنا عطا فرمائے۔ دوسروں کے ساتھ چالاکی کر کے جیتنے کی بجائے مجھے سادگی سے ہار جانا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یار اس کو تو نہیں کرنی چاہیے تھی ناقدری میری، میں اس کی ایک ہو آواز پر نیند سے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر تو لگا رکھے ہو مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں۔ سیانے کہتے ہیں جس چھاؤ سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہت بہتر ہے۔ آج کی اچھی بات، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہے۔ ضبط چاہے جتنا بھی کر لیا جائے، باہر سے خود کو کتنا ہی مضبوط ظاہر کروا لیا جائے، انسان اندر سے سب ایک جیسے ہیں۔ خوفزدہ، لاچار، بے بس، کمزور اور شکستہ دل۔ اگر عورت کوئی خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ دنیا کا ہر درد اپنی جگہ، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر کسی انتہائی عزیز انسان کا خیال آ جانے پر محسوس ہونے والے درد کا کوئی مقابل نہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہے، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر زندگی جینے نہیں زندگی گزارنے لگتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ کبھی کبھی ہم اتنا ٹوٹ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ہم اکیلے رہیں، خاموش رہیں، روئے یا روئے یا پھر کسی سے اپنا دکھ بانٹیں۔ اللہ تو ہی آغاز، تو ہی انتہا، تو ہی سب کا سہارا ہے۔ اللہ تیری رحمت سے ہے زندگی میں نور، اللہ تیرا ذکر ہی دل کو ہمارا ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے لوگ، اور پھر زندگیوں میں زہر گھول کر تاک راتوں میں معافیاں مانگتے ہیں لوگ۔ ہر مسکرا دینے والا خیریت سے نہیں ہوتا، کچھ مسکراہٹیں بہت سارے دردوں کا خلاصہ بھی ہوتے ہیں۔ نامحرم سے محبت کے کفارے تو بھرنے ہی پڑتے ہیں، کبھی کبھی رسوا ہو کے اور کبھی کبھی خود کو اذیت میں رکھ کر۔ سنو لڑکی، یہ الجھنوں کی تھکتی تم زمانے کے لیے رہنے دو، تم اپنی خواب دیکھو، بال سنوارو، نظمیں پڑھا کرو، یہ سنجیدگی کا پہناوا سجتا نہیں تم پر، ربط رکھو، صبر رکھو۔ کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل اور دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتا ہے، رونے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ جن کے پاس متبادل موجود ہوں ان کو کہاں فکر ہوتی ہے کہ آپ روٹھ جائے یا ٹوٹ جائے تو مر بھی جائے، کیونکہ آپ کی جگہ دینے کو ان کے پاس بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے اس بات پر ہے کہ جو میرا رب کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور یہی بات انسان کو پرسکون کرتی ہے کہ میرا اللہ
ایک دن سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ بے شک لہجے سخت ہے، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے، زندگی دشوار ہے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ میرا اللہ عز و جل صبر کرنے والوں اور جہالت کو ترک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ویڈیو کو لائک کر شیئر ضرور کریں میرے سبسکرائبر۔